پاکستان کی امن و امان کی صورتحال انتہائی پریشان کن ہے۔ ابھی یہی جو واقعہ ہوا ساہیوال کے اندر، یہ معمولی واقعہ نہیں، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور ہمارا مطالبہ ہے کہ قاتلوں کو جلد انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے اور عوام کی تشویش کو، پورے پنجاب کے عوام بلکہ پاکستان بھر کے عوام کی تشویش کو دور کیا جائے۔ اور ضروری ہے یہ کہنا کہ عوام کو تشویش لائے گئے اور پریشانی ہے عوام۔ میں کیا عرض کروں کہ اس ملک کے اندر بہت سے شعبے ہیں جو بس اقتدار حکومت ہیں ان کے پاس نہیں ہوتے۔ امن و امان کا مسئلہ ہے، حکومتوں کے پاس نہیں ہے۔ معاشی مسئلہ بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ خارجہ مسئلہ پالیسی بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ ابھی میں بہت آگے بڑھوں گا تو بات مشکل ہو جائے گی اور پریشانی کا باعث نہ ہو، کسی کے پاس نہیں ہے۔ اور میں ان باتوں کو جانتے ہوئے قوم کی رہنمائی میں کرنے میں کامیاب رہا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کیا کیا انہوں نے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے یہ کیا کہ جو پالیسی میں نے یہاں ٹارگٹ کلنگ اور دہشت گردی کے خلاف اپنائی، سنیے گا توجہ سے، جو 10 سال تک 15 سال سے میں گزشتہ، اب تو 20 سال ہو گئے، زیادہ ہو گئے، 25 سال ہو گئے، گزشتہ 10-15 سال جب سے عراق میں حکومت نہیں بنی، صدام کی حکومت جب گئی، اس سے پہلے سے 10-15 سال سے جو پالیسی میں اپنائے ہوا تھا، مرجعیت عظمیٰ کا جب دور آیا وہاں عراق کے اندر، تو جو پالیسی ہم نے یہاں اپنائی تھی اس کے مشابہ پالیسی مرجعیت نے عظمیٰ نے اپنا کر ہماری پالیسی پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ پالیسی ہم سے لی یا کوئی اور باعث ہی نہیں ہے، وہ مرجعیت عظمیٰ ایک تشیع کا یعنی آخری شخصیت، اس کی اپنی سوچ ہے، ہم اس سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن جو انہوں نے وہاں ان کے جب ان کی بات مؤثر ہوئی، ان کی بات جس دور میں مرجعیت کی صدام کے جانے کے بعد، تو جو پالیسی انہوں نے اب تک چلائی وہ اس سے تائید ہوئی اس پالیسی کی جو ہم اس ملک میں چلا رہے ہیں۔ پھر جس ضابطۂ اخلاق پر میں نے دستخط کیے، مجھے کہنا نہیں چاہیے میں نہ کسی کے سامنے مجبور ہوں، نہ جواب دہ ہوں، نہ مجھے کوئی مشکل درپیش ہے، نہ پرابلم ہے، نہ کمزوری ہے، کچھ بھی نہیں۔ میں جو سوچتا ہوں اس کے مطابق اقدام کرتا ہوں۔ جن ضابطۂ اخلاق پر میں نے دستخط کیے، بر صغیر کے اندر کسی شخص جرأت نہیں کر سکتا تھا کرے، اور اس کو منوایا لوگوں سے، لوگوں کو بتایا کہ یہ ضابطۂ اخلاق جو ہیں جن پر میں دستخط، اور رسم بھی میں نے ڈالی اس ملک کے اندر۔ سب سے بر صغیر کے اندر پہلا ضابطۂ اخلاق جہاں 2 مذہبوں کے سربراہوں نے دستخط کیے تھے، یہ اعزاز بھی ہمیں حاصل ہوا۔ اس سے پہلے ضابطۂ اخلاق تاریخی کوئی موجود نہیں، وہ بنیاد بنا اس ملک کے اندر دوسرے ضابطۂ اخلاق کی۔ اب تک جتنے ضابطۂ اخلاق بن رہے ہیں صوبوں میں، مرکز میں، وہ ضابطۂ اخلاق جس پر ہم نے دستخط کیے تھے ابتدا میں، وہی ضابطۂ اخلاق بنیاد ہے، اور آگے نئے جو حکومت آتی ہے، جو وزارت مذہبی امور آتی ہے، وہ ضابطۂ اخلاق بناتی ہے، سرچشمہ وہی ہے جس پر جو ہم نے شروع کیا تھا۔ اور اس کے بعد ہم نے ملی یکجہتی کونسل کے اندر جس متحدہ مجلس عمل کے اندر اعلامیہ اسلام آباد،
تھا جس میں بعد میں تحریف کر کے کچھ لوگوں کو شامل کرنے کی کوشش کی گئی. ہم نے لعنت اللہ علی الکاذبین ان کے پیچھے لگائی. اب ان کا نام ہی نہیں ملتا کہ وہ کہاں گئے. اوپن ہم موجود ہیں کہ حقائق کا سامنا ہونا چاہیے اور لوگوں کو حقائق پر لے کے آؤ. ان لوگوں کے سامنے میں نے نہیں جھکنا, میں نے لوگوں کو سامنے حقائق کے سامنے جھکانا ہے. میں نے لوگوں سے رہنمائی نہیں لینی, مشورہ لے سکتا ہوں, رہنمائی لوگوں کو میں نے دینی. اور وہ ضابطۂ اخلاق کا کیا ہوا؟ توجہ کیجیے, ابھی چند سال پہلے جو رہبر معظم, وہ جو ضابطۂ اخلاق جس پر ہم نے دستخط کیے تھے, چند سال پہلے رہبر معظم ولی فقیہ ولی امر مسلمین کا جو فتویٰ آیا کہ کسی مذہب کے مقدسات کی توہین کرنا تشیع میں روا نہیں ہے, اس سے اس ضابطۂ